آپ احباب کے سامنے چند باتیں بیان کروں گا۔ اللہ رب العزت مجھے صحیح معنوں میں سمجھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ جیسا کہ آپ احباب نے یہاں تک یہ بات اور یہ حدیث مبارکہ سن لی تھی کہ میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے خود وہ جو سائل میرے نبی کے دروازے پہ آیا تھا اس سے کی وضاحت کی اور اس کی تعریف فرما دی کہ میرے رب ذوالجلال نے اس فرشتے کو کس وجہ سے بھیجا اور یہ کون شخص ہے جو دروازے پہ آتا ہے، جس میں میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے سیدہ فاطمہ سے پوچھا، یا فاطمہ تو اتدرینا من بالباب، فاطمہ تم جانتی ہو یہ دروازے پر کون آیا؟ تو میرے نبی نے اس کے جو منصب تھا وہ بھی اور اس کی جو ڈیوٹی تھی وہ بھی بیان کی اور اس کا نام بھی بتا دیا۔ میرے نبی نے فرمایا ھذا حازم اللذات و مفرق الجماعات، ھذا مرمز الازواج و موتم الاولاد، ھذا مخرب الدور و عامر القبور۔ میرے نبی نے فرمایا یہ لذتوں کو ختم کرنے والا اور جمع شدہ لوگوں کو بکھیرنے والا اور عورتوں کو بیوہ کرنے والا، موتم الاولاد بچوں کو یتیم کرنے والا، ھذا مخرب الدور وعامر القبور یہ گھروں کو ویران کرنے والا اور قبروں کو آباد کرنے والا۔ اور ساتھ میرے نبی نے اس کا نام بتایا، فرمایا ھذا ملک الموت، فاطمہ یہ تیرے اور میرے گھر میں جو آنے والا شخص باہر سے آوازیں اور اجازت طلب کر رہا ہے، فاطمہ یہ ملک الموت عزرائیل ہے کہ اس نے آج اپنی ڈیوٹی کو پورا کرنے کے لیے میرے گھر میں یہ آیا ہے۔ تو اس لیے میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ اس کا نام بھی بتا دیا اور اس کا کام بھی بتا دیا۔ اور یہ علیحدہ بات ہے کہ سب گھروں میں یہی عزرائیل بغیر اذن کے بغیر اجازت کے جاتا ہے، لیکن یہ میرے نبی کے گھر والوں کا مقام ہے اور پھر خصوص اس گھر کی نسبت میرے مصطفیٰ سے تھی، اس لیے اس نے اس گھر میں جا کر اجازت بھی طلب کی۔ تو بتایا جا رہا ہے کہ بغیر اذن کے بارگاہ نبوت محمدیہ کے عزرائیل جیسا فرشتہ بھی میرے نبی کے دروازے کے اندر داخل نہیں ہو سکتا۔ اس لیے میرے مصطفیٰ کریم کی فرشتوں کی قدر کیا ہے میرے مصطفیٰ کریم کی ہاں میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ادخلوا رحمکم اللہ یا ملک الموت، اے ملک الموت خدا تجھ پر رحم فرمائے۔ اب میرے نبی نے خود جواب دیا، سیدہ فاطمہ 3 مرتبہ کہہ چکی کہ اندر آنے کی اجازت نہیں۔ اب میرے نبی نے اس کی ساری ڈیوٹی کو بیان کر کے میرے نبی نے فرمایا اے ملک الموت خدا تعالیٰ تجھ پر رحم فرمائے، میں بھی تجھے دعا دیتا ہوں، میری اہل بیت میں سے سیدہ فاطمہ نے بھی تجھے دعا دی کہ تو ہمارے گھر پہ آیا ہے، تو اس لیے میرے نبی نے بھی فرمایا اللہ تجھ پر رحم کرے، ادخلو ملک الموت۔ میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اے ملک الموت تجھے اجازت ہے، تو اندر آ جا، تجھے اجازت ہے۔ یہ 4تھی مرتبہ اب سرکار کی بارگاہ میں حضرت ملک الموت عرض کرتے ہیں، سرکار کی بارگاہ وہ ہے کہ جس میں کسی کو جھڑکی نہیں ملتی، کسی کو جھڑکا نہیں جاتا۔ کیوں؟ قرآن کے اندر آیت موجود ہے اما السائل فلا تنہر، اے نبی جو تیرے پاس مانگنے والا سائل آ جائے، اس مانگنے میں چاہے زندگی مانگے میرے نبی کی، چاہے دنیا کی کوئی نعمت مانگے، میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو مطلقاً قرآن نے کہا اما السائل فلا تنہر، اے نبی جو بھی تیرے پاس مانگنے والا سائل آئے، وہ سائل ایک ہی مرتبہ کروڑ چیز مانگے، تو نے نہ نہیں کرنی، اسے عطا کر دینی ہے۔ تو یہ تو میرے نبی کی جان تھی۔ میرے نبی نے فرمایا کوئی مجھ سے جان بھی طلب کرے تو میں دے دیتا ہوں۔ میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جھڑکی نہیں دی اور نہیں ملتی بارگاہ رسالت سے۔ ملک الموت آیا، سرکار نے دعا دے کر اندر اسے بلا لیا۔ اب کیا ہوا؟ میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ادخل رحمک اللہ رحمک اللہ یا ملک الموت۔ جب مالک الموت فرشتہ عزرائیل میرے نبی کے گھر کے اندر داخل ہوا تو کیا ہوا؟ سن لیجئے، میرے مصطفیٰ کریم نے
اس کے اندر تشریف لانے کے بعد فرشتے اسرائیل موت کے فرشتے کو میرے نبی نے فرمایا یا ملک الموت جئتنی زائرا ان قابضا، میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس فرشتے اسرائیل سے کہا اے ملک الموت میری زیارت کے لیے آیا ہے یا میری روح قبض کرنے کے لیے آیا ہے؟ میری زیارت کرنے کے لیے آیا ہے یا روح قبض کرنے کے لیے آیا ہے؟ اب حضرت ملک الموت عرض کرتے ہیں جئتک زائرا او قابضا، یا رسول اللہ میں صرف آپ کی روح قبض کرنے کے لیے نہیں آیا بلکہ روح کے ساتھ آپ کی زیارت کرنے کے لیے بھی آیا ہوں، روح کے ساتھ آپ کی زیارت کرنے کے لیے بھی آیا ہوں۔ لیکن میرے مصطفیٰ کریم کی بارگاہ میں اسرائیل عرض کرتا ہے لیکن یا رسول اللہ وَأَمَرَنِيَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ، یا رسول اللہ اللہ نے مجھے حکم فرمایا ہے، کرنا وہی ہے جو میرے مصطفیٰ نے کہنا ہے، کرنا وہی ہے جو میرے مصطفیٰ کریم نے کرنا ہے۔ اب یہاں پر اسرائیل کہتے ہیں کہ اللہ نے مجھے آپ کی طرف حکم دے کر بھیجا۔ کیا حکم دے کر بھیجا؟ سنیے، اللہ ادخل علیک الا باذنک لا اقبض روحک الا باذنک، اے میرے محبوب کے جسم انور سے روح قبض کرنا، اے اسرائیل میرے مصطفیٰ کریم کے جسم سے روح قبض کرنا تو درکنار، ان کی اجازت کے بغیر ان کے گھر میں بھی داخل نہیں ہونا، روح قبض کرنا تو درکنار۔ کہا میرے اللہ نے مجھے کہا اسرائیل چلا جا، جا کر دروازے پر، گھر جانا تو دور کی بات، روح قبض کرنا تو دور کی بات، گھر میں داخل ہونا اس وقت جب میرا مصطفیٰ کریم تجھے اجازت دے گا۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے بڑے بڑے بادشاہوں کی روحیں قبض کی، میں بڑے بڑے بادشاہوں کی روحیں کھینچتا ہوں، لیکن کسی سے بھی میں آج تک، اور میری تاریخ ہے اور اس سے بعد بھی میں نے کسی سے اجازت نہیں طلب کی، نہ میں نے کسی سے یہ کہا ہے کہ مجھے اجازت دے، بغیر اجازت کے ہر بندے کی روح قبض کر لیتا ہوں۔ لیکن اگر میرے مصطفیٰ کریم آپ کا مقام یہ ہے، میرے رب نے مجھے اجازت دی ہے کہ اگر اندر جانے کی اجازت ملے گی تب اندر جانا، اور پھر آگے جا کر روح قبض کرنے کی بھی اجازت ملے گی تب روح قبض کرنا، ورنہ لوٹ کے واپس آ جانا ہے۔ یہ میرے مصطفیٰ کریم کی بارگاہ میں آنے اور جانے کا انداز ہے۔ آئیے ذرا سنیے مقام محبوبیت کیا ہے۔ آج لوگوں نے مقام عبدیت پر اپنے عقیدے بنا دیے۔ میرے نبی نے تواضع انکساری میں کہا میں بشر ہوں، تم جیسا بشر ہوں، کلمہ پڑھانے کے لیے یہ شان عبدیت تھی، اور اس میں عقیدہ بنایا جا رہا ہے کہ نبی نے کہا میں عاجز ہوں، میں فقیر ہوں، میں غریب ہوں، میں تمہاری طرح کھاتا ہوں، میں تمہاری طرح پیتا ہوں، میں نے تمہاری طرح شادیاں کی، میرے منہ پر بھی داڑھی ہے، میرے جسم پر بھی بال ہے، میں بھی کھاتا پیتا ہوں، سارے لوازمات بشری تقاضے، یہ میرے نبی کی تواضع انکساری ہے۔ لیکن یاد رکھو، میں بتانا چاہتا ہوں میرے نبی کا مقام محبوبیت کیا ہے۔ اس سوچ سے مصطفیٰ کی شان کو سمجھو جس سوچ سے میرا رب بتانا چاہتا ہے، جس سوچ سے میرا رب مصطفیٰ کا تعارف کروانا چاہتا ہے، اس سوچ پر عقیدہ بناؤ۔ جہاں بھی قرآن نے مقام عبدیت کی بات کی وہاں پر مقام محبوبیت کی بات بھی کی۔ قل انما انا بشر مثلکم میں عبدیت ہے، یوحا الیہ، اس میں شان محبوبیت ہے تو بشر، لیکن اس کے سینے میں رب کا قرآن اترتا ہے۔ وہ قرآن لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشیت اللہ، وہ قرآن اگر پہاڑوں پر نازل ہوتا، پہاڑ اس کے خوف سے ریزہ ریزہ ہو جاتے، اس کے خوف سے، لیکن یہ میرے مصطفیٰ کریم کا سینہ ہے جس نے قرآن کو اٹھا لیا ہے، جس نے قرآن کا اتنا بڑا وزن اٹھا لیا۔ حضرات محترم، ہم مقام محبوبیت میں عقیدہ بنانا چاہتے ہیں تو یاد رکھیے، یا تو قرآن نے اگر الگ سے بھی بات کی تو محبوبیت، مقام محبوبیت کی بات کی، اور جب دو باتیں کی تو ساتھ مقام عبدیت کے ساتھ، مقام عبدیت میں بشریت ہے، مقام عبدیت کے ساتھ مقام محبوبیت کو بھی بیان کیا۔ آگے چلیے، میرے مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا مقام محبوبیت دیکھیے، یہ وہ مقام ہے
جہاں ملک الموت دستہ بدستہ میرے مصطفیٰ کریم سے موت اور روح قبض کرنے کے لیے اذن مانگ رہا ہے، اذن مانگ رہا ہے۔ میرے رب نے حکم فرمایا اگر میرے محبوب میری طرف آنا چاہیں تو ٹھیک ہے، وگرنہ واپس پلٹ کے آ جانا۔ سیاستہ میں یہ حدیث موجود ہے، میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا باقاعدہ اختیار موجود ہے کہ میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے خود جمعے کے دن میرے نبی نے تقریر کی، اور تقریر میں میرے نبی نے فرمایا ان اللہ خیر عبدا بین الدنیا و بین ما فیہا عند اللہ۔ یہ بخاری شریف کے اندر حدیث موجود ہے، میرے نبی نے خود فرمایا اللہ نے ایک بندے کو اختیار دیا ہے، ایک بندے کو اذن دیا ہے کہ وہ رب کی بارگاہ میں جانا چاہتا ہے یا دنیا میں زندہ رہنا چاہتا ہے۔ تو میرے مصطفیٰ کریم نے فرمایا اس بندے نے اللہ کی بارگاہ میں جانا قبول کر لیا ہے۔ اب یہاں پر جب یہ تقریر میرے نبی نے کی، حضرت سیدنا ابو بکر الصدیق 1.25 لاکھ صحابہ کے سردار امام الصحابہ حضرت ابو بکر صدیق نے یہ جملے میرے مصطفیٰ کریم کے سن کر میرے مصطفیٰ کریم کے سامنے فبکا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدنا ابو بکر صدیق نے دار اور نیاز کے ساتھ اور بلند آواز سے سیدنا ابو بکر صدیق نے مسجد نبی کے اندر رونا شروع کر دیا۔ باقی سارے صحابہ تسلی دینے لگے، ابو بکر تو کیوں رو رہا ہے؟ میرے نبی نے تو کسی بندے کے بارے میں کہا جو اللہ کا ایک بندہ ہے، اس کو رب نے اختیار دیا، وہ دنیا میں رہنا چاہتا ہے یا رب کی بارگاہ میں جانا چاہتا ہے، وہ تو کوئی اور بندہ ہے۔ جس وقت میرے نبی کا انتقال ہوا کچھ دنوں کے بعد سب صحابہ کرام نے یکتا زبان ہو کر کہا ابو بکر تو ہم سے پہلا نمبر لے گیا، تو راز و نیاز کی باتیں جاننے لگ گیا، تجھے پتا تھا کہ حضور خود اپنے لیے کہہ رہے تھے، خود اپنے لیے کہہ رہے تھے کہ ایک بندے کو رب نے اختیار دیا۔ حضرت محترم میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا وہ جملہ جس وقت اجازت طلب کی، میرے مصطفیٰ کریم نے فرمایا اللہم رفیق الاعلی، اللہم رفیق الاعلی۔ رفیق دوست کو کہتے ہیں، اعلیٰ وہ دوست کہ جس جیسا کوئی دوست نہ ہو۔ تو میرے مصطفیٰ کریم کا دوست کون تھا؟ رب ذوالجلال کی ذات۔ میرے مصطفیٰ کریم نے فرمایا کہ میں رب کی بارگاہ میں اعلیٰ رفیق کی بارگاہ میں جانا میں اس کا اذن دیتا ہوں، میں اس کی بارگاہ میں جانا چاہتا ہوں، یعنی کہ میری روح قبض کر لی جائے۔ اب حضرات محترم یہاں پر تفصیل موجود ہے، دیگر انبیاء کرام کے بارے میں بھی یہ حدیث ہمیں ملتی ہے کہ میرے مصطفیٰ کریم نے سب انبیاء کرام کو موت کا اختیار دیا۔ اب یہاں پر سنیے آگے لفظ سنیے، امت کی بخشش کے بارے میں میرے مصطفیٰ کریم نے موت کے وقت کیا ارشاد فرمایا؟ سرکار نے فرمایا اے ملک الموت تو خود تو آیا ہے لیکن یہ تو بتا اینا خلفت حبیبی جبریل، میرے پیارے جبریل کو کہاں چھوڑ کے آیا ہے؟ پیارے جبریل کو کہاں چھوڑ کے آیا؟ وہ سارے فرشتوں کا سردار ہے، تو خود آ گیا، ذرا بتا تو صحیح میرا خلیل جو 24,000 مرتبہ، کتنی ہزار مرتبہ؟ 24,000 مرتبہ، کسی نبی کے پاس 6 مرتبہ، کسی کے پاس 7 مرتبہ، کسی کے پاس 3 مرتبہ، یہاں بات چلی 1.25 لاکھ نبیوں میں کسی کے پاس 9 مرتبہ آیا، بس بات ختم۔ لیکن جب میرے اور تیرے نبی کی بارگاہ میں یہی جبریل تمام فرشتوں کا سردار آتا ہے، 9 بار نہیں آتا، 100 بار نہیں آتا، بلکہ 24,000 اور اس سے اگلی ایک اور روایت ہے 36,000 مرتبہ میرے مصطفیٰ کریم کی بارگاہ میں جبریل آتا ہے، 36,000 مرتبہ۔ لیکن یاد رکھے اگر جبریل صرف ایک آیت، ہر وقت ایک آیت لے کر میرے مصطفیٰ کریم کے پاس وحی کے وقت آتا ہے تو قرآن کی 6,666 آیات ہیں۔ اب اس سے پتہ چلا کہ صرف قرآن ہی جبریل نہیں لایا، ویسے بھی جب جبریل کا دل کرتا تھا میرے نبی کے پاس آ جایا کرتا تھا۔ تو اس لیے 36,000 کہاں اور 6,636 آیات کہاں پر؟ تو بتایا جا رہا ہے کہ یہ میرے مصطفیٰ کریم کی بارگاہ میں جبریل کا آنا اور اس سے دل لگی اور عشق اور محبت مصطفیٰ کا تقاضا پتہ چلتا ہے کہ یہ میرے مصطفیٰ کریم کا پکا درباری ہے، میرے مصطفیٰ کریم کا
پکا درباری ہے، تو اس لیے میرے نبی نے پوچھ لیا کہ آج تو اکیلا آ گیا، وہ کیوں نظر نہیں آیا؟ آج تو خود آ گیا، لیکن جو روزانہ آتا تھا اسے کہاں چھوڑ آیا؟ عرض کرتے ہیں خلفتہ فی السماء الدنیا والملائکۃ یعزونہ فیکا، یا رسول اللہ یہ جو آسمان میں دنیا نظر آتا ہے، پہلا آسمان، اب اسرائیل ملک الموت خود کہتا ہے یا رسول اللہ یہ جو پہلا آسمان ہے میں انہیں وہاں چھوڑ کے آیا ہوں، پہلے آسمان پر چھوڑ کے آیا ہوں۔ اصل میں ان کے ذمے رب نے کچھ انتظامات ان کے سپرد کر دیے، اور ان کے انتظامات کیا تھے؟ وہ آپ کے استقبال کے لیے فرشتوں کی لائنیں بنوا رہے ہیں، فرشتوں کی لائنیں، کیونکہ رب کو بھی پتا ہے کہ میرے مصطفیٰ کریم میری بارگاہ میں آنا چاہے گا۔ کون ہے جو محبوب سے دور رہے اتنا عرصہ؟ 63 برس میرے مصطفیٰ کریم دور رہے۔ آج رب جب خود بلا رہا ہے کہ میں تجھے اپنی طرف بلا رہا ہوں، رب کی بارگاہ میں جانا یہ موت کا ایک انداز ہے، تو اس لیے میرے مصطفیٰ کریم تڑپ گئے۔ میرے مصطفیٰ کریم نے فرمایا میں رب کی بارگاہ میں جانا پسند کرتا ہوں، تو ساتھ ہی پوچھا جبریل کہاں ہے؟ حضرت اسرائیل کہنے لگے پہلے آسمان پر فرشتوں کی قطاریں بنا رہے ہیں، وہ آپ کے روح کا استقبال کرنے کے لیے، آپ کا استقبال کرنے کے لیے اہتمام کر رہے ہیں، اور فرشتوں سے آپ کی آمد کا تذکرہ فرما رہے ہیں وہ جبریل آسمان اول پر۔ اور اصل میں یہ بتایا جا رہا ہے کہ ان کی یہ ذمہ داری ہے۔ اور آگے لفظ سنیے، فما کان باسرا ان اتاہ جبریل علیہ السلام، یہ بات ہو رہی تھی کہ اچانک جبریل امین خود جلوہ افروز ہو گئے۔ جو پہلے آسمان پر تھے ابھی بات ہو ہی رہی تھی، میرے مصطفیٰ کریم کے دل میں تڑپ، اور میں نے بخاری کی حدیث پڑھی تھی، اسرع، یہاں بھی لفظ ہے بھی اسرع، یہ لفظ ہے کہ میرے مصطفیٰ کریم کے دل میں اگر خواہش بھی ہوتی ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے پورا فرما دیتا ہے۔ خواہش کے بعد پھر دعا ہوتی ہے، خواہش کے بعد دعا ہوتی ہے، اور خواہش سے پہلے ایک اور چیز ہے، خواہش سے پہلے ایک اور چیز ہے، اسے خطرہ کہتے ہیں۔ اسرع عربی کے اندر جو لفظ ہے اس کا مطلب ہے خطرہ، اور اس کے بعد خواہش، اور اس کے بعد دعا۔ اب اللہ رب العزت نے نبی کو یہ مقام، میرے مصطفیٰ کریم کو یہ شرف عطا کیا ہے کہ میرے نبی دعا تو تیسرے نمبر کی بات ہے، دعا سے پہلے خواہش ہے، خواہش دوسرے نمبر والی بات ہے، اس سے پہلے ایک دل کے اندر ایک خطرہ لاحق ہوتا ہے، وہ چیز ہی میرے مصطفیٰ کریم کے دل میں اترتی ہے، اللہ پہلے اسے پورا فرما دیتا ہے۔ اب میرے مصطفیٰ کریم نے پہلے طلب کیا جبریل کو کہاں چھوڑ کے آئے ہو جو روزانہ آتا تھا؟ اب ساتھ ہی میرے مصطفیٰ کریم نے دیکھا کہ حضرت جبریل، یہ آپس میں باتیں ہو رہی کہ جبریل امین حضرت خدمت ہو گئے میرے مصطفیٰ کریم کی بارگاہ میں، اور میرے مصطفیٰ کریم کے پاس آ کر بیٹھ گئے۔ دیکھیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں، اعلیٰ بارگاہ، وہ اتنی مقدس بارگاہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرشتے بھی ادب سے آئے ہوتے ہیں اور ادب کرتے ہیں، ہنگامی طور پر نہیں بلکہ سارا کچھ طے ہو رہا تھا، یہ پہلے ہی طے شدہ معاملہ تھا، طے ہونے کے بعد یہ معاملہ ہوا۔ اب سنیے استقبال روح مصطفیٰ کی تیاریوں کے حوالے سے کیا ہوا۔ میرے مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے قیامت تک کے لیے بندوبست کر کے فرمایا ٹھیک ہے اب میں چلتا ہوں۔ جب بات جیت ہونے لگی تو سرکار عبد قرار جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جبریل بھی سامنے ہے، اسرائیل ملک الموت فرشتہ بھی میرے سامنے موجود ہے، یہ میرے نبی کے سامنے موجود ہے۔ میرے مصطفیٰ کریم نے جبریل سے کہا، کس سے کہا؟ جبریل سے کہا بشرنی، اے جبریل مجھے بشارت دو، مجھے خوشخبری سناؤ، اگر میں اس وقت جاتا ہوں تو میرے لیے کیا انتظامات ہیں؟ اس وقت اگر میری روح اسرائیل قبض کرتا ہے تو میرے آج اگر وصال ہو جائے تو میرے لیے کیا انتظامات ہیں؟ اب سنیے حدیث کے لفظ، آپ مجھے بشارت دو، بشرنی، آپ مجھے بشارت دو۔ حضرت جبریل نے یہ سمجھا کہ میرے مصطفیٰ کریم اپنے بارے میں کسی بشارت کا سوال کر رہے ہیں، اپنے بارے میں بشارت کا سوال کر رہے ہیں۔
نہیں لوگوں، میرے نبی اپنے لیے کچھ طلب نہیں کر رہے تھے، بلکہ آگے تفصیل آپ کو پتہ چلے گی۔ بشرنی میں امت کے بارے میں پوچھا جا رہا تھا، میرے مصطفیٰ کریم کا جو تعلق امت کے ساتھ تھا، جو پیار اس امت کا ساتھ تھا، موت کے وقت، وصال کے وقت میرے مصطفیٰ کریم جبریل کے سامنے کہتے ہیں بشرنی، اے جبریل مجھے بشارت دو۔ جبریل نہ سمجھ سکے، عرض گزار ہوئے ابشرک یا حبیب اللہ، اے اللہ عز و جل کے حبیب جناب محمد رسول اللہ، میں بشارت دیتا ہوں آپ کو، انی قد ترکت ابواب السماء قد فتحت والملائکۃ قد قاموا صفوفا صفوفا بالتحیۃ والریحان۔ حضرت جبریل عرض کرتے ہیں اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ مجھے بشارت دو تو سن لیجئے یا رسول اللہ، بشارت یہ ہے آپ کے لیے، خوشخبری یہ ہے، میں ابھی دیکھ کے آیا ہوں کہ آسمانوں کے سارے دروازے کھل گئے ہیں اور فرشتوں نے قطاریں بنا لی ہیں، فرشتوں نے قطاریں بنا لی۔ یحیون روحک یا محمد، یہ سارا اہتمام یا رسول اللہ محمد مصطفیٰ جناب محمد رسول اللہ، یعنی آپ کی روح کے استقبال کے لیے یہ معاملہ ہوا۔ آسمان کے سارے دروازے، سارے گیٹ کھول دیے گئے اور یا رسول اللہ کی نعروں میں، گونج میں آپ کا استقبال کریں گے وہ سارے فرشتے۔ میرے مصطفیٰ کریم نے فرمایا لوجہی ربی الحمد، میرے خدا کے لیے سب تعریفیں ہیں۔ وبشرنی جبریل، جبریل یہ تو نے بتا دیا میرے استقبال کے لیے، میری روح کے استقبال کے لیے آسمان کے سارے گیٹ، سارے دروازے کھول دیے گئے اور فرشتے نعرے بازی کر رہے ہیں، یا محمد یا رسول اللہ کے آپ کی آمد پر نعرے لگانے کے لیے کھڑے ہیں، یہ اہتمام ہونے جا رہا ہے۔ میرے مصطفیٰ کریم نے فرمایا یہ تو ساری تعریفیں اس رب کی ہیں جس نے میرے لیے یہ اہتمام کیے۔ ساتھ پھر میرے نبی نے کہا جبریل تم سمجھتے نہیں ہو، وبشرنی یا جبریل، اور جبریل مجھے بشارت تو دو، جبریل مجھے بشارت تو دو۔ اب پھر بھی جبریل نہ سمجھ سکے، عرض گزار ہوئے ابشرک ان ابواب الجنان قد فتحت، اے محبوب کے، اے محبوب جنت کے دروازے بھی آپ کے لیے کھول دیے گئے ہیں۔ آسمان کے دروازے بھی کھول دیے گئے، اب جنت کے دروازے بھی یا رسول اللہ۔ اگر آپ کہتے ہیں بشرنی مجھے خوشخبری سنائیے تو میں آپ کو خوشخبری سناتا ہوں، آپ کی روح کے استقبال کے لیے رب ذوالجلال نے جنت کے سارے دروازے کھول دیے اور آگے جنت کے اندر جو نہریں ہیں، کوئی شہد کی نہر ہے، کوئی دودھ کی نہر ہے، کوئی شراب کی نہر ہے۔ میرے مصطفیٰ کریم کی بارگاہ میں جبریل عرض کرتے ہیں وَأَنْهَارُهَا قَدِ اضْطَرَدَتْ اجریت، جنت کی ساری نہروں کو رب ذوالجلال نے آج جاری کر دیا ہے۔ کیا کر دیا ہے؟ جاری کر دیا۔ اور جنت کے اندر وَأَشْجَارُهَا قَدْ تَدَلَّتْ، میرے مصطفیٰ کریم یا رسول اللہ آپ کو میں بشارت دیتا ہوں رب ذوالجلال نے آپ کی روح کے استقبال کے لیے جنت کے سارے درخت آپ کے اہتمام کے لیے ان کو جھکا دیا ہے، وہ سارے درخت آپ کی آمد کے لیے جھک گئے ہیں۔ وَحُورُهَا قَدْ تَزَيَّنَتْ لِقُدُومِ رُوحِكَ یا محمد، یا رسول اللہ جنت کی حوروں نے آپ کی روح اقدس کے استقبال کے لیے جنت کی زیبائش کر دی، جنت کی زیبائش کر دی۔ سرکار میرے مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا یہ ساری باتیں مجھے جبریل تو بتا رہا ہے، لِوَجْهِ رَبِّيَ الْحَمْدُ، یہ ساری تعریفیں تو میرے رب کی ہیں۔ جبریل میں اور کچھ طلب کرنا چاہتا ہوں، فرمایا فبشرنی یا جبریل، جبریل خدا کے لیے مجھے بشارت دو، خدا کے لیے مجھے بشارت دو۔ اب سنو، پھر جبریل سمجھ نہ سکے کہ حضور اپنے لیے کچھ بول رہے ہیں، میرے لیے بشارت دو تاکہ میں خوش ہو جاؤں۔ اس خوشی میں اور بھی کئی مفہوم نکلتے ہیں کہ حضور کس خوشخبری کی طلب میں ہیں۔ جبریل سے بار بار عرض کرتے ہیں کہ مجھے بشارت دو۔ جبریل عرض کرتے ہیں انتا اول شافع و اول مشفع فی القیامہ، قیامت کے دن سب سے پہلے جب ہولناک سسٹم ہوگا، سب نظام ڈسٹرب ہو جائے گا، 50,000 سال کا ایک دن ہوگا، سب سے پہلے آپ کی ذات اقدس کو اللہ رب العزت شفاعت کا حق عطا فرما دے گا اور سب سے پہلے آپ کی شفاعت قبول کی جائے گی۔ میرے مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے پھر کہا لِوَجْهِ رَبِّيَ الْحَمْدُ،
جبریل یہ تو میرے رب کی شانیں ہیں، یہ سارے رب کی حمد ہے۔ اب وقت وصال میرے مصطفیٰ کریم نے کیا کیا؟ حضرت جبریل نے محسوس کیا، بار بار میں حضور کو کہتا ہوں کہ یہ آپ کے لیے یہ بھی ہوا، یہ بھی ہو رہا ہے، یہ آپ کے استقبال کے لیے ہو رہا ہے، اب کیا ہوا؟ لہذا جبریل عرض کرنے لگے، جبریل کو بھی یہ خدشہ محسوس ہوا، حضور چاہتے کیا ہیں؟ اب اپنے وصال کے وقت حضور چاہتے کیا ہیں؟ اب عرض کرتے ہیں بڑے لاڈلے انداز میں، بڑے محبت کے انداز میں، کہتے ہیں یا حبیبی عما تسألنی، اے میرے محبوب آپ کون سی چیز کے بارے میں بشارت چاہتے ہیں؟ اس سے پہلے میں نے کتنی بشارتیں سنائی، بار بار آپ اس کو ریجیکٹ کر دیتے ہیں۔ یا رسول اللہ کون سی بشارت چاہتے ہیں؟ میرے مصطفیٰ کریم کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں کہ جس کا میری طرف سے آپ کو جبریل عرض کرتے ہیں آپ کو جواب نہیں مل رہا اور جواب نہیں آیا، تو میرے مصطفیٰ کریم نے فرمایا جبریل سن، میں جن بشارتوں کا طالب ہوں وہ سنو۔ میرے مصطفیٰ کریم نے فرمایا اسألک عن غمی وہمی، اے جبریل مجھے بڑا غم ہے اور مجھے بڑی فکر ہے۔ اب یہ حضور اپنے ذاتی مسئلے کے لیے یہ نہیں کہہ رہے تھے مجھے بڑا غم ہے کہ موت آ رہی ہے پتہ نہیں میرے ساتھ کیا ہوگا معاذ اللہ، نہیں، میرے مصطفیٰ کریم کو تو پہلے بشارتیں جبریل سنا چکا، میرے مصطفیٰ کریم بشارتیں سن کے بھی کہہ رہے ہیں مجھے بڑا غم ہے، مجھے بڑی فکر ہے۔ اے جبریل جب میں چلا جاؤں گا، دنیا سے چلا جاؤں گا، میرا ظاہری طور پر وصال ہو جائے گا، تو کیا ہوا؟ میرے مصطفیٰ کریم کی بارگاہ میں کثرت کے ساتھ درود و سلام پڑھنے والے امتیوں مچل جاؤ، ہر وقت میرے مصطفیٰ کریم کی بارگاہ میں درود و سلام پڑھا کرو، یہ جملے سنو، موت کا وقت ہے اور میرے مصطفیٰ کریم کس چیز کی بشارت چاہ رہے ہیں؟ کہا مجھے بڑا فکر ہے، مجھے بڑا غم ہے۔ میرے مصطفیٰ کریم کی بارگاہ میں جبریل عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ کیا غم ہے؟ میرے مصطفیٰ کریم نے فرمایا من لقراء القرآن من بعدی، میرے بعد میری امت کے قرآن کے قاریوں کا، عالموں کا کیا ہوگا؟ قرآن کے قاریوں کا، قرآن کے عالموں کا کیا ہوگا؟ ان کا کیا ہوگا؟ اور فرمایا من لصومی شہر رمضان من بعدی، میرے بعد رمضان کے روزے رکھنے والوں کا کون ہوگا؟ اور فرمایا من لحاج بیت اللہ الحرام من بعدی، میرے بعد میری امت کے حاجیوں کا کون پرسان حال ہوگا؟ یہ موت کے وقت، وصال کے وقت چند لمحہ پہلے جبریل کی بارگاہ میں میرے آقا بیان کرتے ہیں کہ میرے بعد میری امت کے حاجیوں کا، میری امت کے رمضان کے روزے رکھنے والے اور میری امت کے قاریوں کا، میری امت کے عالم دین کا کون پرسان حال ہوگا؟ اور ساتھ میرے نبی فرماتے ہیں ملی امت المصفات من بعدی، میری امت میں جو پرہیزگار ہیں ان کے سر پر کون ہوگا؟ سرکار کی محبت کی سند یہ نجات کی دلیل ہے۔ میرے لیے تو بہت کچھ تم نے کیا، رب ذوالجلال نے بہت اہتمام کیے، لیکن مجھے بڑا غم ہے کہ میرے بارے میں تم بار بار پوچھ رہے ہو، مجھے تو اپنی امت کا غم ہے کہ جنہیں میں چھوڑ کے جاؤں گا اور قیامت تک میری امت آئے گی۔ حضرت جبریل امین آپ کو بڑی بڑی بشارتیں سناتے رہے، لیکن اپنی امت کے بارے میں میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام بار بار اپنی امت کے بارے میں پوچھتے ہیں۔ سرکار کی محبت ہمارے لیے سند ہے کہ میرے مصطفیٰ کریم اس امت محمدیہ کے ساتھ کتنا پیار کرتے ہیں۔ سن لیجئے، جس وقت میرے نبی نے یہ بیان کیا کہ میری امت کا کیا ہوگا، قاریوں کے بارے میں، رمضان کے روزے رکھنے والوں کے بارے میں، حاجیوں کے بارے میں، جب میرے نبی نے کہا ان کا کون پرسان حال ہوگا، حضرت جبریل عرض گزار ہوتے ہیں اور میں خلاصہ آپ کے سامنے صرف عرض کرتا ہوں، پیش کر دیتا ہوں۔ میرے مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں جبریل عرض کرتے ہیں ان اللہ عز وجل یقول، اے محبوب اللہ رب العزت نے آپ کے لیے فرمایا ہے قد حرمت الجنہ علی جمیع الانبیاء والامم قد تدخلوها انت وامتک یا محمد، اے مصطفیٰ کریم آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، اللہ رب العزت نے ساری امتوں پر جنت کو اس وقت تک حرام کر دیا ہے کہ جب تک آپ کی امت جنت میں پہلے نہ داخل ہو جائے۔ جنت میں کوئی امت پہلے داخل ہی نہیں ہو سکتی، سب پر حرام ہے۔ جب یہ امت آئی آخر میں جائے گی پہلے،
آئی ہے آخر میں، یہ آخری امت ہے اور آخری نبی کی امت ہے، لیکن اب جب جنت میں جائے گی اس کا سٹیٹس یہ ہوگا سب سے پہلے یہ جنت میں جائے گی اور اس کا حساب و کتاب بھی سب سے پہلے ہوگا، لیکن باقی امتوں کا حساب ساری امتوں کے سامنے ہوگا۔ لیکن رب ذوالجلال کی اس امت کی شان بیان کر رہا ہے، قیامت کے دن اس امت کا حساب و کتاب ہوگا علیحدہ میں ہوگا، تاکہ یہ امت کسی امت کے سامنے شرمندہ نہ ہو جائے۔ یہ سارے سٹیٹس، یہ سارے مقام اللہ رب العزت نے اپنے حبیب جناب محمد رسول اللہ کے وسیلے سے ہمیں عطا کیے۔ اب جبریل عرض کرتے ہیں ساری امتوں پر اللہ رب العزت نے جنت کو اس وقت تک حرام کر رکھا ہے جب تک یا رسول اللہ آپ کی امت جنت میں داخل نہ ہو جائے۔ حضرات محترم، اس امت کی شان بڑی ہے، لیکن نیکسٹ جمعہ المبارک انشاءاللہ آگے تفصیل بیان کروں گا۔ اللہ رب العزت ہم سب کو حقائق کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔